سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں علی عارف۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے ریکارڈز کے حوالے سے۔ قرضوں کے ریکارڈ پہ ریکارڈ بننے لگے۔ وفاقی حکومت کے قرضے ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق وفاقی حکومت کے قرضے ریکارڈ 40,973 ارب روپے سے تجاوز کر گئے۔ موجودہ حکومت کے سوا 3 سال میں قرضوں میں 16,241 ارب روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے وقاص عظیم سے۔ وقاص بتائے گا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ وفاقی حکومت کے قرضے اس وقت جو ہے وہ 40,973 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔ موجودہ حکومت کے سوا 3 سال میں قرضوں میں مجموعی طور پر 16,241 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے اور جو ملکی قرضے ہیں وہ اب 26,827 ارب اور 10 کروڑ روپے ہو گئے ہیں، جبکہ غیر ملکی قرضے اس وقت 14,146 ارب روپے سے بڑھ گئے ہیں۔ موجودہ جو حکومت ہے اس کے دور میں وفاقی حکومت کا جو اندرونی قرضہ ہے وہ 10,037 ارب روپے بڑھا ہے، جبکہ جو غیر ملکی قرضہ ہے بیرونی قرضہ ہے وہ 6,204 ارب روپے بڑھا ہے۔ اگست 2018 میں وفاقی حکومت کے قرضے 24,732 ارب روپے تھے، جو اب بڑھ کر جو ہے وہ 40,000 روپے سے تجاوز کر 40,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سپریم کورٹ میں نائب افسران کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ نائب افسران نے احاطہ عدالت سے ملزم کی گرفتاری پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ سپریم کورٹ نے تحریری معافی پر نائب افسران کے خلاف توہین عدالت کیس ختم کر دیا ہے۔ B4U کمپنی کے مالک سیف الرحمان کو نیب نے سپریم کورٹ احاطہ عدالت سے گرفتار کیا تھا۔ اسی والے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے امانت گشکوری سے۔ امانت بتائے گا۔ جی B4U کمپنی کے مالک سیف الرحمان کی گرفتاری کا معاملہ تھا، جنہیں احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا۔ جن نیب اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا ان کے خلاف عدالت سپریم کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس لیا تھا اور توہین عدالت کی کارروائی چل رہی تھی۔ آج جو ہے جسٹس ملتا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور نیب جو اہلکار تھے انہوں نے آج غیر مشروط طور پر عدالت سے معافی مانگی ہے۔ ان کی تحریری معافی نامہ جمع کرانے پر عدالت نے معافی قبول کر لی ہے اور توہین عدالت کا جو کیس تھا وہ نمٹا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی نیب اہلکاروں کی جانب سے معافی مانگی گئی تھی، لیکن عدالت نے انہیں معاف نہیں کیا تھا اور تحریری طور پر معافی نامہ جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ آج نیب اہلکاروں نے تحریری طور پر معافی نامہ جمع کروایا ہے، جس پر جسٹس ملتا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے معافی نامہ قبول کرتے ہوئے کیس نمٹا دیا ہے۔ کیس نمٹا دیا گیا ہے، معافی نامہ قبول کر لیا گیا ہے۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں نیب افسران کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ نیب افسران نے احاطہ عدالت سے ملزم کی گرفتاری پر غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریری معافی پر نیب افسران کے خلاف توہین عدالت کیس ختم کر دیا ہے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ دبئی سے کرکٹ کلب سے PTI کو $2.1 ملین کی فنڈنگ ہوئی ہے۔ قانون سے کہتا ہے کہ کوئی پاکستانی شہری انفرادی حیثیت میں فنڈنگ کر سکتا ہے، کمپنی کسی سیاسی جماعت کو فنڈنگ نہیں کر سکتی۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک کرکٹ کلب نے PTI کو اتنی فنڈنگ آخر کی کیوں ہے، تو ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ اکبر ایس بابر نے کہا ہے کہ دبئی سے کرکٹ کلب سے PTI کو $2.1 ملین کی فنڈنگ ہوئی۔ قانون کہتا ہے کہ کوئی پاکستانی شہری انفرادی حیثیت میں فنڈنگ کر سکتا ہے، کمپنی کسی سیاسی جماعت کو فنڈنگ نہیں کر سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک کرکٹ کلب نے آخر PTI کو اتنی فنڈنگ کیوں کی ہے۔ اکبر ایس بابر جو کہ درخواست گزار بھی ہیں، انہوں نے مزید سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی ایک کمپنی ہے جس نے $2.1 ملین PTI کو فنڈ کیا اور ان کے بینک ٹرانسفرز کی بھی سارا ڈیٹیلز اس میں موجود ہے۔ تو قانون تو کہتا ہے کہ صرف ایک پاکستانی شہری اپنی انفرادی حیثیت میں فنڈنگ کر سکتے ہیں اور کوئی پاکستانی کمپنی بھی نہیں کر سکتی، پاکستانی NGO بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو صرف ایک انٹری ہے $2.1 ملین کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرکٹ کا جو لمیٹڈ اپیرنٹلی کلب ہے جو بھی ہے، وہ ایک سیاسی جماعت کی اتنی ہیوی فنڈنگ کیوں کرے گا؟ عارف نقوی کے جو پارٹنرز ہیں وہ وعدہ معاف بن چکے ہیں، اور جب یہ ان کی ایکسٹریڈیشن ہو گئی اگر اور کیس نیو یارک میں جب چلا
تو اس پہ تو آلریڈی FBI بھی پھر اس پہ تحقیقات کرے گی کہ بھائی یہ پیسہ جو ابراج کا تھا یہ گھوم گھام کے اگر یہ PTI کے اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا. اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے جونیئر ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی چیلنج کر دی ہے. سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن رولز بننے تک سینیورٹی اصول پر عمل درآمد کی استدعا کی گئی ہے. جوڈیشل کمیشن کو سٹیک ہولڈر سے مل کر رولز بنانے کی ہدایت کی بھی استدعا کی گئی ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار نے جونیئر ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی چیلنج کر دی ہے. سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن رولز بننے تک سینیورٹی اصول پر عمل درآمد کی استدعا بھی کی گئی ہے، جبکہ جوڈیشل کمیشن کو سٹیک ہولڈر سے مل کر رولز بنانے کی ہدایت بھی استدعا کی گئی ہے. لاہور کے ایسوسیٹ پروفیسر پلمونالوجسٹ ڈپارٹمنٹ جناح اسپتال ڈاکٹر عرفان ملک کہتے ہیں کہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہر تیسرے بندے کو اومیکرون ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. مگر جن افراد نے ویکسین کی دونوں ڈوز اور 6 ماہ بعد بوسٹر ڈوز لگوائی ہوگی ان کے لیے زیادہ خطرہ نہیں ہے. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عظمت آوان سے. عظمت بتائے گا مزید کیا کہنا ہے ان کا؟ بالکل، کرونا کی جو 5ویں لہر ہے وہ شہر میں پنجے گاڑنے کے لیے بہتاب ہے. نہ صرف کرونا کے کیسز اور مثبت شرح بلکہ جو اومیکرون ویریئنٹ ہے وہ بھی خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے. اگر کرونا کی بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 300 سے زائد کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور 4 مارچ کے بعد جو کرونا کی مثبت شرح ہے وہ بھی 4% تک جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی، اور اومیکرون ویریئنٹ کی مزید 41 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. آج اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پلمونالوجسٹ ڈپارٹمنٹ جنرل ہسپتال ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر عرفان ملک. یہ ایکسپیکٹڈ تھا جب اومیکرون آ گیا کہ ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ دیر سے یا آئے گا ضرور. سو اٹ از دیر، اور جب یہ موجود ہے تو سمجھ لیں کہ اب سے کچھ دیر بعد، شاید 4-5 دن بعد، ایوری کیس از اومیکرون انٹل پروون ادروائز. اب پرابلم کیا ہے؟ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے ورڈ سے جن سے ہم اکثر ڈیٹا لے رہے ہیں، تو یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنی پاپولیشن کو میکسیمم ویکسینیٹ کر دیا ہے. تو اس وجہ سے ان لوگوں میں ہاسپٹلائزیشن بہت کم دیکھی گئی ہے. ہاسپٹلائزیشن ان پیشنٹس میں زیادہ ہوئی ہے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں لگوائی. سو ایک کی جو اس وائرس سے بچنے کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ویکسینیشن از مسٹ ناؤ. ہم کب کہتے ہیں ہم ویکسینیٹڈ ہوں گے؟ جب ہم 80% کو ٹچ کریں گے. سو وہ یہ جو 30% لوگ ہیں یا 40% جو باقی لوگ ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے پلیز اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ ویکسینیشن ارلی لگائیں. ہو سکتا ہے آپ ینگ ہیں، آپ کو کچھ نہیں کر رہا، لیکن آپ کیڈٹ بن کے اپنے پیرنٹس کو یا گرینڈ پیرنٹس کو اس کا شکار کر سکتے ہیں اور وہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ڈاکٹر عرفان ملک ایسوسیٹ پروفیسر پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ جنرل ہسپتال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ڈیٹا آ رہا ہے ان میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے افراد جو ویکسین نہیں لگوائیں گے ان کی جو ریشیو ہاسپٹلائزیشن کی وہ بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور خدا نخواستہ جو شرح مات ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. وادی نیلم میں برفباری کا تیسرا روز. برفباری سے بالائی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. گریس ویلی میں 2 فٹ سے زائد برفباری سے مین شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو گئی. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے اشفاق عباسی سے. اشفاق بتائے گا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں وادی نیلم کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر 8 مقام میں. یہاں پر 3 روز سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے. بالائی علاقوں میں اس وقت 3 سے 4 فٹ تک برف پڑ چکی ہے. بالائی وادی نیلم کے علاقے گریس ویلی، سرگن ویلی سمیت دیگر علاقوں کی رابطہ سڑکیں اور مین شاہراہ مکمل طور پر بند ہو گئی ہے. مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹریفک کی روانی بالکل متاثر ہو گئی ہے. 8 مقام اور گرد و نواح کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی برف باری کی وجہ سے رابطہ سڑکیں بند ہیں، جبکہ 8 مقام سے مظفر آباد تک شاہراہ نیلم کو بحال رکھا گیا ہے. ٹریفک کی روانی جاری ہے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر نیلم سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ بارش اور برف باری کا یہ سلسلہ اگلے چند روز تک جاری رہنے کا امکان ہے. سیاح اور مقامی شہری احتیاطی تدابیر کے ساتھ سفر اپنا جاری رکھیں. کسی بھی مشکل صورتحال میں ضلعی انتظامیہ کا جو کنٹرول روم ہے ان سے رابطہ کریں. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ 6 جنوری کو جو ہم نے کیرن کے مقام پر سنو فال فیسٹیول منعقد کرنا تھا، موسم کی شدت کی وجہ سے اس کو ہم نے ملتوی کر دیا ہے. اب یہ نئی تاریخ وہ مشاورت کے ساتھ جاری کریں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. آزاد کشمیر میں 2 روز سے جاری بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. شدید برفباری سے وادی لیپا اور وادی نیلم کا زمینی راستہ بدستور منقطع ہے. مزید جانیں گے مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندے سفیر رضا سے. سفیر بتائیے. جی، آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ 2 روز سے جاری بارش اور پہاڑوں پہ برف باری کی وجہ سے موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. خاص کر ہم بات کرتے ہیں بالائی علاقوں کی تو وادی لیپا اور نیلم ویلی کے جو بالائی پہاڑی سلسلے ہیں
شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں، وہاں پہ مسلسل برف باری ہو رہی ہے۔ مظفر آباد کے جو آس پاس کے پہاڑی علاقے ہیں، خاص کر کوہ مکڑا، کوہ سمار، سراں، پیر چناسی اور نیازپورہ تک برف باری ہوئی ہے، اور خاص کر کوہ مکڑا پہ جو برف باری ہوئی ہے تو دلکش اور حسین مناظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو سفید چادر اوڑھے ہوئے پہاڑ ہیں، خاص کر جو ملک بھر سے آنے والے سیاح ہیں، ان دلکش وادیوں کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اس موسم کو۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں مزید بارش اور پہاڑوں پہ برف باری جاری رہنے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ شہر قائد کا رخ کریں گے۔ کراچی میں آج شام سے بارش کا سلسلہ شروع ہوگا جو وقفے سے کل صبح تک جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات ہماری نمائندہ عادیہ ناز سے جانتے ہیں۔ عادیہ بتائے گا کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا؟ جی بالکل، شہر قائد کے موسم کی اگر آج بات کریں تو 2-3 دن سے موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے، اور شہر میں کہیں کہیں ہلکی کبھی تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم گزشتہ روز اس میں جو ہے وہ وقفہ آیا تھا، اور آج محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ شام میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، اور وہ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ ہوگا جو کہ وقفے کے ساتھ کل صبح تک جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ 8 جنوری اور 9 جنوری کے بعد سے شہر میں شدید سردی جو ہے وہ اس کی شدت میں اضافے کا بھی امکان بتایا جا رہا ہے۔ آسمان انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے، اور ابر آلود ہے مکمل طور پر آسمان، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی اگر بات کریں کہیں کہیں شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بوندا باندی کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ کبھی ہلکی فوہار پڑنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی یہ فوہار جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ شام میں یعنی کہ 5 بجے تک جو ہے یہ سلسلہ تیز ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بارش کو کہیں ہلکا برسائے گا اور کہیں تیز برسائے گا۔ ٹھیک ہے عادیہ، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں 8 اور 9 جنوری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ شہر میں آج کہیں ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے۔ درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ سردی بڑھنے کا امکان ہے۔ دیکھیں نا، جب بارش دینے والی ہوائیں جب تک موجود ہوتی ہیں تب تک کولڈ ایئر ایک طرح سے سبسائڈ ہوئی ہوتی ہے، اور جب یہ ہوائیں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی بارش برسانے والی ہوائیں موو کر کے آگے چلی جاتی ہیں، آگے سے مراد یہ کہ مشرق یا شمال مشرق کی جانب، تو جیسے کہ کل ہم کہہ رہے ہیں کہ 7 تاریخ سے یہ ختم ہو جائے گا سندھ پر سے سلسلہ، تو 8 سے آگے پھر سردی بڑھنے کا امکان ہے، اور خاص کر 9 جنوری سے آگے، کیونکہ 9 جنوری کی صبح یا دوپہر تک شمال سے بھی جو پاکستان کے شمالی حصے ہیں، نارتھ پنجاب، اسلام آباد، کے پی، جی بی، کشمیر، ان ایریا سے بھی یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بارش اور برف برسانے والی ہوائیں آگے موو کر جائیں گی، تو پھر 9 جنوری سے آگے کافی سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا پورے ملک پر ہی، اور ہوتے ہوتے کراچی تک بھی سنگل ڈیجٹ میں آ سکتا ہے ٹیمپریچر 9 اور 10 جنوری کو۔ اب بات کریں گے لاہور کی، پر بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا مطلع ابر آلود رہے گا، اور آج شام بارشیں برسانے والا نیا سسٹم لاہور میں داخل ہوگا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے، جبکہ موسم کا احوال مزید جانیں گے ہماری نمائندہ سعدیہ خان سے۔ سعدیہ بتائے گا کیا پیشگوئی کی جا رہی ہے لاہور کے موسم کے حوالے سے؟ جی ہاں، باغوں کے شہر لاہور میں بارش نے جہاں پر فضا کو صاف کیا ہے، وہیں پر پھول پودے بھی نکھر گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے باسیوں پر کافی زیادہ اچھے اثرات اس کے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی سب سے زیادہ انتظار جو تھا وہ بارش کا تھا، کیونکہ فضا کافی زیادہ آلودہ تھی، اور کل کافی زیادہ اچھی بارش ہوئی ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں۔ آج جو ہے ہوا چل رہی ہے، اور ہوا کی وجہ سے بادل جو ہے وہ موونگ پوزیشن میں ہے، اور سورج جو ہے کہیں کہیں آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن لاہور کے اور پنجاب کے باسیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مزید بارش کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ سردی جو ہم سے روٹ گئی تھی وہ بھی واپس ہوتی محسوس ہو رہی ہے، تو 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہوا چل رہی ہے، اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ آج 70 ریکارڈ کیا گیا، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ 2 روز تک اگر لاہور میں مزید بارش ہوتی ہے تو خاص کر لاہور اور پنجاب کے باسیوں کو رات اور شام کے اوقات میں دھند کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سفری معاملہ جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس بارش کی وجہ سے لاہور کے موسم پر اور لاہوریوں پر بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے سعدیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ مزید تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے عمر اسلم سے۔ عمر بتائے گا اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زرداری کی زیر صدارت ملک کی
موجودہ سیاسی صورتحال اور پیپلز پارٹی کی آئندہ سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج اس کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو ہے وہ اہم پریس کانفرنس بھی دوپہر 3 بجے کریں گے. جی آج اہم پریس کانفرنس بھی بلاول بھٹو زرداری کریں گے. عمر اسلم آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے قبل صوبے کے 9 اضلاع کے 80 سے زائد مقامی حکومتوں کے سابق نمائندگان نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. سابق بلدیاتی نمائندگان آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے. مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے عثمان جاوید سے. جی عثمان. دیکھیں, پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی میں صوبے کے 9 اضلاع کے 80 سے زائد مقامی حکومتوں کے نمائندگان نے شرکت کی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والی میونسپل کمیٹی اور یونین کونسل کے سابق چیئرمین, سابق جنرل کونسلر سمیت کیسان اتحاد, تاجر برادری کی اہم شخصیات شامل ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد آج پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے سابق بلدیاتی نمائندگان بلاول ہاؤس میں زورانے میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے اور اپنی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا باضابطہ طور پر اعلان کریں گے. اور یہ مجموعی طور پر 9 اضلاع ہیں, وہاں سے 80 سے زائد مقامی حکومتوں کے نمائندگان پیپلز پارٹی میں آج شمولیت اختیار کریں گے. جی ٹھیک ہے عثمان, آپ نے اپڈیٹ کیا, بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل نے ملاقات کی. ملاقات میں رحمت للعالمین اتھارٹی کے مجوزہ کردار سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ترقی کر سکتے ہیں. مولانا طارق جمیل نے ریاست مدینہ کے فلاحی ماڈل کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں نوجوانوں کی کردار سازی پر زور دینے کے لیے وزیر اعظم کی کاوشوں کو سراہا. قیدیوں کو پیشیوں پر لانے اور لے جانے والی گاڑیوں کی سخت مانیٹرنگ کے لیے کیمرے اور LEDs لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے علی ساہی سے. علی ساہی, بتائے گا اس حوالے سے کتنا خرچ آئے گا اس پر؟ جی بالکل, لاہور سمیت پنجاب بھر میں 281 پریزن وین موجود ہیں جن تمام کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے اور تمام جو قیدیوں کو عدالتوں میں لانے اور لے جانے والی گاڑیاں ہیں اس میں کیمرے نصب کیے جائیں گے, LEDs لگائی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے کمرے ہیں جو گاڑیوں کے وہاں پہ پنکھے نصب کیے جائیں گے, ایگزاسٹ فین لگائے جائیں گے. اس سے پہلے قیدیوں کو پیشی پر کھڑے ہو کر آنا پڑتا تھا, اب اس میں چیئر لگائی جا رہی ہیں جس پر 7 کروڑ سے زائد کا خرچہ آئے گا. ہر وین پہ 2.5 لاکھ روپے جو ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں جو حکومت نے جاری کر دی ہیں. تمام جو وین کی اپ گریڈیشن ہے وہ 1 ماہ تک مکمل. ٹھیک ہے علی ساہی, آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. بکر میں کھاد کی قلت کے باعث کسان پریشان ہیں. گندم کی اوسط پیداوار میں کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا جبکہ کھاد کا ٹرالر پہنچنے پر کسانوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں. مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اسلم بلوچ سے. اسلم, بتائیے گا. ہاں جی بالکل, ملک کے دیگر شہروں کی طرح بکر میں بھی کھاد کی قلت کے باعث گندم کی اوسط پیداوار میں کمی ہونے کا امکان ہے. وہیں کاشتکار جو ہے وہ کھاد کے حصول کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں جو ہے وہ دکانوں پر پہنچ چکے ہیں. پہلی بار بکر میں جو ہے وہ میرٹ پر تقسیم کھاد جو ہے ہونے کی وجہ سے کاشتکار خوش بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن حکومت پر نالاں بھی نظر آ رہے ہیں کہ 2 گٹو سے جو ہمارا گزارا نہیں ہوتا, زیادہ اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے تاکہ ہماری جو فصل ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. کیا کہیں گے جی, آپ کو کھاد مل گئی؟ ہاں جی 2 گٹو ملے ہیں لیکن 2 نال کچھ نہیں بنتا. ہوں 10 کلے کنک دے 2 نال کی کریں گے؟ مہربانی کر کے گورنمنٹ کو بندوبست کرے, سارے زمیندار پریشان. حکومت کو ایکشن لوے سر, بہت پریشانی ہے. کھاد 2 گٹو نہ کچھ بھی نہیں بن رہا جی. کسانوں کو 2 گٹو کھاد جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.